سن لے یار گل تو سن لے وہ رکتے جا. چلو علی اکبر بھائی کرنے دو یار. علی اکبر بھائی کرنے دو. اچھا علی اکبر بھائی کرنے دو, بعد میں آپ کو موقع ملے گا. آپ کے گھر میں الاسلام کے اوپر وہ روکنا ذرا سال ہے, چھری تھلے سال ہے. آپ کے گھر میں بخاری کی شرح میں اسی حدیث کی شرح میں یہ بتایا گیا ہے کہ مباشرت کا مطلب جماع نہیں ہے. لکھا ہے, یہ بات لکھی ہے. اور روکنا علی اکبر بھائی, روک سن لے. علی اکبر بھائی آپ کے گھر میں جو بخاری کی شرح موجود ہے, باری باری آپ کے گھر میں جو بخاری کی شرح موجود ہے وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں تو خود بتا دیا گیا کہ مباشرت کا مطلب جمع ہے ہی نہیں. اور اس کے علاوہ بھی دکھائیں کون سی لغت میں مباشرت کا مطلب جمع ہے. چلو ثابت کرو ذرا, یا کہو کہ وہ حدیث غلط ہے. یار پھر ہوں تو کالا پی گیا نا, کالا پی گیا. میں عرض کر رہا اس گل تے بعد جاواں گیا نا کہ مباشرت کا مطلب کہ نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا قرآن کہتا ہے ولا تقربوہن, عورتوں کے قریب بھی نہ جاؤ. اندر کی مطلب کرو گے؟ قریب کا مطلب کی ہے؟ مباشرت پاویں نہیں پاویں ہے وہ بعد جاواں گے. قرآن کہندا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن, عورتوں کے قریب بھی نہیں جانا. کیوں گیا قریب؟ پاویں نال با لیا, پاویں اونج نال رضائی چ لمیا پا لیا. میں سوال کر رہا قرآن کی کہہ رہا قریب مت جاؤ, کی مطلب کڈو گے اندر دسو مینوں. مطلب کڈ دیو نا کہ ان دا مطلب اے وے. مکمل آیت پڑھو نا ذرا, مکمل آیت پڑھو, مکمل آیت پڑھو, 2 نمبری نہ کرو. صاحب آپ میوٹ کر لیں, ان کو بات کرنے دے پھر کرنا. ہاں جی, اس وجہ میں نے اے دسو ولا تقربوہن حتی یطہرن فاذا تطہرن. اللہ فرما رہے جب تک عورتاں پاک نہ ہو جائیں. مکمل ایت میں ہی لکھے ہے یار, شور بڑا آ رہا ہے, کدھروں آ رہا ہے. اچھا, جب تک عورت پاک نہ ہو جائے اس کے قریب بھی نہیں جانا. تسی دے 50 اگوں حجتاں کر دے ہو کہ نہیں جی دے مطلب اے وے وہ تاں واسطے نال لمیاں پاندے سی, تاں واسطے نال بہندے سی کہ ان دا مطلب انٹر کورس نہیں کرنا. آپ نے والی تسی 100 ترجمے کر دے ہو. میں اے پوچھ رہے گا کہ جب قرآن منع کر رہے اور سے قریب بھی نہیں جانا, قریب مطلب کیوں کہ شاید نیڑے جانا ہے کر کے, ٹھیک ہے, لیکن تسی کہنے مطلب اسی بھی اسی طرح دس رہے کہ پائی جان سمجھنا ہوتا ہے گل نو. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں کہ موسیٰ دا تے قرآن اشارہ موجود ہے کہ موسیٰ زندہ ہے, ساڈے تے فرض انہوں منی ہے. پھر جی نہیں مت عیسیٰ دا اشارہ بھی انہوں تسی منی جاندے. ہو گئی گل مکمل. ادھر تھی لفظ پاندے ہو نا بچ, کیا پھر لگتا وا ایدا کہہ رہے ہیں نہیں موجود ہے. مرزا صاحب نے کیا ہم پہ فرض ہے, ہم پہ فرض ہے کہ اس کو زندہ آسمان میں موجود سمجھے. یہ لفظ موجود ہے. یہ جو آپ لفظ ڈال رہے ہیں نا, یہ دیکھیں, سب سے پہلے اس نے کہا کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے, فلاں موجود ہے. بھائی 2 ہی چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ میں سوال اٹھا رہا ہوں, آپ اس کو وہاں سے ثابت کریں. دوسری بات, آپ ایک باطل تعویل کرنے کی کوشش کریں یا ایک غلط مثال سے ثابت. میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے کہا ہے مباشرت, یہ قرآن ہے نا, یہ اللہ کے نبی کے اوپر اترا, بالکل ٹھیک ہے. مرزا صاحب بھی قرآن کی بات کر رہی ہیں اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے. مرزا صاحب بھی قرآن کے ساتھ اپنے لفظ بتا رہے ہیں نا, ہم تو نہیں. اور وہاں پہ قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث بھی قرآن کے حوالے سے موجود ہے, چیک کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی کی بات, دونوں چیزیں موجود ہیں. اور دوسری بات, آپ خود مان رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ موجود ہونا قرآن سے ثابت ہے. ان کا زندہ ہونے کا اشارہ قرآن سے ثابت ہے. بڑی اچھی بات ہے. ذرا وہ آیت پیش کر دے جو ان کی ثابت ہے. ہم تو خوشی ہوگی کہ کم از کم آپ لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کے آثار جو ہیں ان کا زندہ ہونا قرآن سے ثابت ہے. وہ آیت ذرا پیش کرے پلیز. بہت شکریہ. آپ مجھے ولا تقربو کا مطلب بتائیں کیا ہے جو میں نے پوچھا ہے, کیونکہ آپ کی بحث تو ہو رہی نا احمد صاحب سے, حسن صاحب سے, اس کے اوپر میں پوچھ رہا ہوں مجھے ولا. آپ کو تو میں مکمل بات پیش کر رہا ہوں نا, مکمل بات پیش کریں. میں مکمل بات پیش کر رہا ہوں. مجھے نامکمل بتائیں.
वला नहीं तकरबू का मैं मुकम्मल क्यों बतानी है? जब मैं मुकम्मल बता रहा हूँ तो मुझे भी मुकम्मल वला बताओ। तकरबू का मतलब बताएं क्या है? ओ भाई, ये आपकी तावील तब चलती जब मैं मुकम्मल पेज आपके सामने नहीं लगाता। मैं ना पूछ रहा हूँ वला तकरबू का मतलब क्या है? भाई आप मुकम्मल बात करें, मुकम्मल बात करें। मैं मुकम्मल पूछ रहा हूँ, मैं यार पूछ रहा हूँ वला तकरबू का मैं नहीं बता दो। नहीं कुरान मुकम्मल ही कह रहा है पूछ वला रहे हैं, मुझे मारा है, मुझे का पता मतलब है। वला जी, आए तकरबू का रेफरेंस दें। मतलब रेफरेंस दे, कहाँ से बात कर रहे हैं? तकरबू का मतलब पूछ रहा हूँ। मैं रेफरेंस पूछ दे रहा हूँ ना, वला रेफरेंस दे, मैं पूछ बताता रहा हूँ हाँ बताएं वला तकरबू का मतलब रेफरेंस दे, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वला तकरबू का यार, मतलब अली अली अकबर भाई और बात बिलाल साहब एक सेकंड, पता क्या डेडलॉक की तरफ जा रहे हैं जी, मुझे थोड़ी सी एक वो ये है कि ये बंदा बिलाल डंडी साहब, मार रहा है मेरे सामने, बिलाल साहब एक सेकंड, क्या कर रहा है? डंडी मार रहा है मेरे सामने। क्या कर रहे हैं? अच्छा डंडी ये मार रहा है, रहने दें, डंडी मारा, दो लोग लड़ाई कर की रहा है। तरफ। अच्छा मेरी बात सुने, लड़ाई की तरफ ना लड़ाई बात की तरफ लेके नहीं जा जाए। रहे। मैं ना अली मैंने अकबर, इनको कहा एक कि सेकंड आप म्यूट रेफरेंस दे कर, दें। एक सेकंड म्यूट कर लें, बात सुन लें पहले, फिर बाद में करना। मुझे ये नजर आ रहा है कि ठीक है, अपनी गुफ्तगू किस तरफ जाएगी। अर्ज सिर्फ इतनी है, अली अकबर भाई साहब ने वैसे तो इस टॉपिक से रेलिवेंट नहीं थी, मगर सिर्फ समझाने के लिए कि देखो भाई, उर्फ़े आम में, आम माशरे में जब मुबाशरत का लफ्ज़ आता है तो उसमें मियाँ बीवी के ताल्लुकात का ही मतलब समझा जाता है, माने लिया जाता है। मगर यहाँ पे एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई है और वो कुरान मजीद की बात से एक अपोजिट नज़र आती है, तो उसकी हम तावील करते हैं और फिर हम कहने लग जाते हैं कि मुबाशरत का सिर्फ एक ही माने नहीं होता, इसका मानी बहुत ज़्यादा करीब होना हो जाता है। ठीक है, ये आप साबित कर सकते जो हैं आप ये मुबाशरत का समझते मतलब हैं, जो अब मोहम्मद एक सेकंड अहमद साहब। खत्म हो यार, ना, बिलाल भाई इस दो तरह नंबर, ना दो किया नंबर करें, नहीं बात करने मुकम्मल गलत होने बात दिया है। करें, फिर आपके जुम्मे अब ये फर्ज है कि आप ये साबित करें। आप सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात? इंटरप्ट आपने झूठ बोला मेरे सामने, आप मेरे नबी मैं की अपना हदीस पे मैं झूठ अपनी बोले और बात हम आपको मुकम्मल कुछ कर कही दूंगा, ना। मेरे सारे झूठ वाजे कर दूंगा। आपने जो झूठ बोला आप है मुकम्मल कि कर दो मुबाशरत का मतलब जमा है, ये साबित करना है। अब आपने जिम्मेदारी है आपकी। मैं करने लगा हूँ, मैं दो करने नंबरी लगा नहीं हूँ, करनी, साबित करेंगे। मैं दो नंबरी नहीं करना, मेरी बात मुकम्मल होने दो, मेरे सारे झूठ बाद में कर देना खत्म। जैसे कि मैंने कहा कि आम उर्फ़े आम में हर किसी को पता है, हर इंसान को पता है कि जब मुबाशरत का लफ्ज़ आता है तो उसके मानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात के मानों में लिया जाता है। उसका वाज़े सबसे बड़ा सबूत है, आप कभी ज़िंदगी में नहीं कहोगे कि मैं अपनी अम्मी के साथ बैठा मुबाशरत कर रहा था, मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठा मुबाशरत कर रहा था, कभी भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करोगे। ये अल्फाज इस्तेमाल ही उस अब आप बेहयाई पे जब ये उतर आए खास ताल्लुकात की बात। अब आप उतर आए बेहयाई पे। आपको शर्म नहीं आ रही? आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपको ये नहीं पता कि मैंने अपनी जुबान किस तरह इस्तेमाल करनी है। आप ये अल्फाज मेरी माँ के साथ और मेरी बहन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप अपनी माँ या बहन के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं किसी कादियानी के लिए? यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि नहीं मुबाशरत कर सकते। अपनी सुन ले, ये जो मुबाशरत का अमल है ये बीवी और माँ के साथ हो सकता है। मैं बताता हूँ, मुझे मेरी मुकम्मल होगी, मेरी इस्लाह सारी कर देना। और सुन ले मेरी बात सुने, ये बेटी और माँ के साथ अमल हो सकता है वैसे ही। अल्लामा साहब, मैं जब मेरी बात मुकम्मल होगी, मेरी इस्लाह कर दीजिए। और खामद के साथ, जैसे मिर्जा साहब और नुसरत जहां साहब के बारे में मैं कहूँ कि वो मुबाशरत कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात मुकम्मल होगी तो अल्लामा साहब कर देना। सुन ले, नुसरत जहां साहब के साथ मिर्जा मिर्जा बशीरुद्दीन मामूद साहब मुबाशरत कर रहे थे, तो ये सही नहीं है, ये गलत लफ्ज है, ये है ही और बीवी के लिए। मोहम्मद अहमद साहब उसने बात साबित नहीं हो सकता ना। आप क्यों बेहयाई कर रहे हैं जानबूझ के? इसका आपको खुद पता है कि ये लफ्ज गलत है, ये लफ्ज सही नहीं है। ये जिस चीज का मैं पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब नहीं दे रहा, ये जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ साबित करो, साबित करो। मैं तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, साबित करो ना यार। मैं ना साबित बात हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। साबित करो। मैं तो कह रहा हूँ हदीस है, सुन ले, हदीस भी अल्लाह के नबी की है, कलाम भी अल्लाह के नबी का है। वला तकरबू का मतलब बताओ, फिर आगे चलते हैं। रेफरेंस दो जरा यार कुरान शरीफ की आयत बता रहा हूँ तुम्हें नहीं आती कुरान पाक की आयत? तो दो ना, कुरान की आयत की रेफरेंस दो। खुद तो मुझे कह रहे थे कि तो तुम्हें भी वो तो तुम्हें पूरी आयत पढ़ो। वो तो तुम्हें भी नहीं पता था कि ये रूहानी खजान की कौन सी जिल्द है, तुमने मुझसे पूछा ना। मैं कह रहा हूँ, मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ। कुरान पाक की आयत है वयसअलूना का अनिल महीस। मैं रेफरेंस भी देता हूँ, 2 मिनट रुको। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें आयत का पता है, ठीक है? वला तकरबूहुन्ना, इसका मतलब क्या है?
میں نے حوالہ مانگا تھا محمد احمد ریفرنس دو. صاحب نے، سن لو محمد احمد صاحب نے اور حسن بھائی نے نہیں مانگا تھا. انہوں نے کہا تھا جو تم کہہ رہے ہو ہم نے پڑھا. تم نے مجھ سے حوالہ مانگا، میں تم سے مانگ رہا ہوں. سر میں نے تو اس پہ بحث نہیں نہ کرنی تھی، میں تو ویسے پوچھا تھا. تو میں بھی ویسے پوچھتا ہوں نا، دو ذرا حوالہ. باقی رہے گی مباشرت کی بات، تب تک مباشرت کو ڈھونڈو جا کے، ابھی گوگل پہ لکھو. اور بھائی رسول اللہ کی حدیث ہے ہمارے سامنے. اور یار میں کہہ رہا ہوں مباشرت کا مطلب پوچھ رہے ہو، لکھو اور پیچھے تو جا تم نے کے. ثابت کرنا ہے، دعویٰ تمہارا ہے. اور دعوت یار دیکھو تم بات کو نہیں سن رہے پوری. اس ہاں کرو وقت بات. اس وقت تم اس میں ہوش میں نہیں ہوتے. میں کہہ رہا ہوں مباشرت کو لکھو، اس پہ جا کے خود ہی گوگل پہ ابھی اس کا مطلب ہم بستری آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا لکھو. میں کہہ رہا ہوں تم نے سن لیں یہ بات، تم نے لغت سے ثابت عام میں کرنی مانی ہے. یہ یار، عرف عام میں مانی یہ میاں بیوی کا تعلق ہے. عام میں نہیں ہے، لغت سے ثابت کرنے ہیں. مباشرت لکھو گوگل کے اوپر جا کے. میں کہتا ہوں سن لیں اس کے معنی اگر ہم بستری نہ آئیں جو مرضی کرنا لکھو. تم نے مباشرت کے مطلب ہے لغت سے مباشرت کا ثابت کرنے مطلب نہ آئے ہم بستری پھر کرنا لغت سے ثابت کرنے ہیں. تم نے لکھ نہیں میں ثابت کہہ رہا ہوں نا. تو نہیں کرنے تو پھر ٹھیک ہے. گوگل بھی نکالتے ہیں نا چیک کرنے کے لیے. لکھو اگر نہیں کرنے تو پھر پہ آ جاتے ہو. جھوٹ بولا ہے، مجھ سے ثابت نہیں ہو رہا. سمپل بات ہے، لکھو گوگل کے اوپر مباشرت مطلب کیا نکالتے ہیں. نکالو لغت کی کتاب نکالو. میں یار کب لکھو نا، لکھو دکھانا. جب اس بندے نے مجھے کہا سن لیں، ہر چیز جب اس نے موجود مجھے ہے. کہا کہ یہ عربی عبارت ہے. آپ تمہیں پتا چلا نا گفتگو کے آداب ہوتے ہیں. آپ میوٹ آپ بولتے ہو، میوٹ کر کے رکھتے ہیں. آپ کی اندر ہے نہیں. لیکن میں میوٹ کر رہا ہوں، کریں. کی راگ پہ پاؤں آیا ہے. اب تم ہمارے نبی شروع ہو گئے ہو کہنا، ہمارے نبی پہ الزام لگایا، ہمارے نبی پہ الزام لگایا. ایسے ہوتی ہے تکلیف، کیونکہ ہم بھی نہیں مانتے، لیکن تم لوگوں نے لکھا ہوگا یہ چیزیں. ہم لوگ جو مرزا صاحب نے لکھا ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں، تم لوگ مان ہی نہیں رہے کہ بھائی نہیں جو لکھا ہے اس کو مانو، جو لکھا ہے اس کو پھر لکھا ہے تو پھر مانو. لکھا ہے تو مانو. کہ رہائش کی حالت میں جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات بتاؤ. لکھا ہے اس کو مانو. باتیں کرتے ہو بیٹھ کے ادھر. یہ جو مباشرت کا لفظ ہے یہ تم لوگوں نے تو نہیں یار لکھا. میں کہہ رہا ہوں جو لکھا ہے اس کو مانو. تو جو لکھا ہے تم بھی مانو. مانو اس کو. تو میں تو مان رہا ہوں. آپ تم پتہ لوگوں نے لگا، نہیں لفظ لکھے ہیں. آپ پتہ لگا. تم نے کبھی علیہ السلام کھول، مجھے کیا پتہ لگنا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو مان رہا ہوں کہ لکھا ہوا ہے، بالکل لکھا ہوا ہے. وہ کرو ایسے کرو ایسے کرو. جب ہم بات کریں بالکل ایسے نہ کرو، بالکل ایسے نہ کرو. پھر تم میں کہہ رہا ہوں کہ یہی لفظ ہے. ہمارے نبی سے الزام لگا. علی بھائی اور اپنے منہ نہ میاں مٹھو بنی جاؤ، گال ادھر ہمارے میرے نبی نے ایسے کر دیا. ہمارے نبی پہ تہمت علی لگا. اکبر یہ جو لفظ ہے یہ تمہارے ہاں لکھے ہوئے ہیں ویسے یار میری آواز آ رہی ہے آپ لکھے ہوئے ہیں. ہاں بہت شکریہ. اور اس لفظ کی لغت ثابت کرنا نا ذرا. مباشرت لغت سے ثابت کرو اس لفظ کا کیا مطلب بنتے ہیں. مباشرت کی میننگ ہم بستری صاحب علی ہے. اکبر ہم بستری ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سن لیں جو آپ کے مسلم مود ہیں اور بلال ان صاحب کے میری بات صحابی سنیں اور علی ہیں اکبر جھوٹ بولا ہے. خاموش ہو کے میری بات سنیں. اگر اس کا مطلب ہم بستری ہے، سن لیں اگر اس کا مطلب ہم بستری ہے تو مسلم مود اور مرزا صاحب کے صحابی دونوں نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ انہوں نے بخاری کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ مباشرت کا مطلب ہم بستری نہیں ہے. کہ نہیں، ورنہ اس میں بولیں گے. آپ محمد احمد صاحب بولیں گے کہ نہیں، آپ بولیں گے کہ میں بولوں. بولو. محمد احمد صاحب میں یہی کہہ رہا اس ہوں. نے کہا کہ مباشرت کا مطلب ہم بستری نہیں ہے. میں نے کہا جھوٹے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہوا ہے. بلال صاحب ایک سیکنڈ. جی علی اکبر بھائی نے میوٹ کی ہے، آپ کو موقع دیا جاتا ہے، آپ بات شروع کرو. آپ اپنی بات کے اختتام پہ کہو کہ یہاں پہ میری بات مکمل ہے، ابھی علی اکبر بات کریں، ٹھیک ہے. اور جب تک اب علی اکبر بھائی بات کریں گے آپ اپنا میوٹ نہیں کھولو گے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب تک آپ بولو گے، علی اکبر بھائی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا میوٹ نہ کھولیں، وہ خود سے کہیں گے کہ میری بات یہاں پہ مکمل ہے. کیا ایسا ممکن ہے دونوں کے لیے؟ اگر تو ممکن ہے تو بلال صاحب آپ کا ٹرن ہے فرسٹ، اور علی اکبر بھائی پلیز میوٹ نہ کھولنا، اس کو کرنے دینا بات. چلیے بلال آپ کی باری ہے. بہت شکریہ. بات یہ ہے، سمپل سی بات ہے کہ وہ عربی کی جو عبارت ہے اس کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا، وہ ترجمہ بھی آپ نے خود کیا. اس میں نہ تو کوئی سوالیہ نشان ہے، نہ کوئی یہ لفظ ہے جو علی اکبر صاحب بول رہے تھے کہ فیر منو، نہیں. وہاں پہ سمپل سی عبارت ہے. اور حیات موسیٰ ثابت کرنے کے بعد وفات عیسیٰ ثابت ہو رہی ہے نیچے، ٹھیک ہے. اوپر وہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن سے اشارہ ملتا ہے ان کے زندہ ہونے کا، اور ہم پہ فرض کیا گیا ہے کہ ان کو زندہ مانے، آسمان پہ زندہ موجود مانے. یہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ یہ بات بھی نیچے لکھی ہے
کہ مگر یہ خیال کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں ہم نے امامت البشریٰ میں ثابت کر دے گا وہ فاطمہ چکے، اتنی سی بات ہے۔ دو چیزوں کا کمپیریزن کروایا جا رہا ہے، کمپیریٹیولی دو چیزوں کو لے کے انہوں نے وہاں پہ ثابت کیا ہے یا اس کے حوالے سے بات کی، لکھا ہے وہاں پہ۔ نہ تو کوئی ایسے الفاظ ہے کہ جن کا ہمیں ترجمہ کرنے کی، تشریح کرنے کی، لغت میں جانے کی ضرورت، بڑے آسان الفاظ میں انہوں نے خود ہی ترجمہ کیا ہے، ہم نے بھی نہیں کیا، مسلمانوں نے نہیں کیا، یہ خود قادیانیوں نے ترجمہ کیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اس میں کسی چیز کے ترجمے کی، لغت میں جانے کی، معنی مطلب پتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم مان لیں، اور یہ خود مان گئے ہیں کہ علی اکبر صاحب کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا اشارہ موجود ہے، ملتا ہے، یہ خود مانیں گے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بھی میوٹ کر لیں آپ علی اکبر، آپ کریں گے بات، اور اسی طرح بلال آپ اپنا انمیوٹ نہیں کریں گے جب تک علی بھائی یہ کہہ نہیں دیتے کہ میری بات مکمل ہو گئی ہے۔ علی بھائی آپ کی باری۔ میں تو سر یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا اس کو آپ دونوں بھائیوں نے کلیئر کیا، آپ نے بھی کیا، محمد حسن بھائی نے بھی کیا، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم اپنا عقیدہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم کسی نبی کو آسمان پہ زندہ نہیں مانتے۔ جو یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے وہ اس لیے لکھا ہے کہ بھائی جس نبی کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ وہ زندہ آسمان پہ اشارہ ملتا ہے، ہمارا فرض ہے پھر اس کو بھی مانیں۔ چلو کہتے پھر نہ ڈالو، ٹھیک ہے جی، نہیں ڈالتے پھر اندر، اس کو بھی مانیں۔ آگے مسیح کی وفات کا ہے، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے بتایا اس طرح، یا تو عقیدہ ہوتا، اگر یہ عقیدہ ہوتا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ، ہمیں کہہ کے جاتے تھے کہ ہم نہ مانتے، آج ہم مان رہے ہوتے نا سارے احمدی، ہم لوگ کہتے کہ بھائی موسیٰ زندہ ہے آسمان پہ، لیکن نہیں، اس لیے کہ ہم نے سمجھا اس کو۔ میں اس کے مقابلے پہ قرآن پاک کی آیت رکھی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورتوں کو حیض آیا ہو تو وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب مت جاؤ۔ اب قریب کا یہ مجھے بتا دیں کیا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ تو قریب لکھا، ہم تو قریب کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس چیز کے قریب نہ جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے قریب مطلب یہی ہوتا ہے۔ جب کسی کو بلائیں تو ہم کہتے ہیں تھوڑا قریب آ جاؤ، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ آ کے وہ کام کرو، نہیں، تھوڑا قریب و نزدیک آ جاؤ۔ اللہ نے نزدیک جانے سے منع کیا ہے، لیکن یہ اس کی تشریح کرتے ہیں آگے جا کے کہ نہیں نہیں، قریب کا مطلب یہ ہے کہ وہ والا کام نہیں کرنا۔ کیوں بھائی تشریح کیوں کرتے ہو؟ الفاظ پہ جاننا ہے تو پھر الفاظ تو یہ لکھے ہوئے قرآن کے اندر، عورتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، لیکن حدیث شریف کہتی ہے کہ والا کہ وہ میرے ساتھ مباشرت کرتے تھے، انٹر کورس نہیں لیتے، چلو اس مباشرت کا مطلب قریب لے لیتے ہیں، لیکن قرآن تو منع کرتا ہے قریب جانے سے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب کیوں جاتے تھے؟ اب جو اس پہ کوئی 100 حجتیں کریں گے کہ تم نے ہمارے نبی پہ تہمت لگا دی، ہم نے نہیں لگے، تم نے لکھا ہوا ہے۔ اگر لفظوں پہ ہی جاننا ہے تو لفظ پہ دو میں نے بتائے ہیں، قرآن کہتا ہے قریب مت جاؤ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں میرے قریب آتے تھے، کیوں آتے تھے جب قرآن نے منع کیا ہوا تھا؟ میں الزام نہیں لگا رہا یہ کہ جان بوجھ کے شور ڈال دیتے کہ ہمارے نبی پہ الزام لگا دیا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ قریب کیوں جاتے تھے بقول تم لوگوں کے، تم لوگوں نے نبی پہ بہتان باندھے ہوئے ہیں، اس کا یہ نہیں بتا رہے، جان بوجھ کے بحث دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، مجھے بتاؤ، مجھے ثابت کرو انٹر کورس کا یہ مطلب ہے، انٹر کورس کا وہ مطلب ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے قریب نہیں جاؤ، بی بی عائشہ فرماتی ہے میرے قریب آتے تھے، کیا تشریح کریں گے جس کے لوگ؟ وہی نا کہ سمجھنا ہوتا ہے چیزوں کو، خود جو مرضی سمجھیں وہ ٹھیک ہے، اگر ہم سمجھے تو نہیں بھائی تو لفظ کو مانو، لفظوں کو ماننا ہے تو پھر یہ لفظ بھی مانو، تقربو والے قریب نہیں جانا۔ بہت شکریہ۔ اچھا بلال صاحب ایک سیکنڈ، آپ کی بات سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، پھر آپ کی ٹرن ہوئے گی۔ علی اکبر صاحب یہاں پہ ان کے اوپر کوئی توہین کا یا گستاخی کا نہ لگایا جائے، علی بھائی صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے الفاظ کو ان کے ماننے والا سمجھتا ہے اور بہتر طریقے سے بتاتا ہے، اور یہی کیا اس حدیث کو بھی لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لٹریچر میں لکھا ہے، علی اکبر بھائی وہی مانتے ہیں جو صحیح اس کا ترجمہ ہے، جو صحیح اس کا فہم ہے، مگر عام عرف عام میں دنیا میں اس لفظ کا یہ معنی سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، مگر ہم دنیا کو سمجھاتے ہیں۔ سیم وے میں یہ جو تحریر تھی اور حضور کی دوسری تحریرات سے بھی آپ کو بتایا کہ اس کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا وہ معنی ہے جو ان کے ماننے والے سمجھ رہے ہیں، اور ان کی اپنی تحریر سے بھی دکھا دیا۔ تو اب میں امید کروں گا کہ آپ گستاخی کے اس کے الزام نہ لگانا، کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی گستاخیوں میں، اور وہ اپنے اس لٹریچر میں اس معاشرت کے معنی جو لکھے ہیں اس کو بھی اون کرتے ہیں۔ ابھی بلال صاحب آپ کی باری ہے۔
بہت شکریہ جی. بات یہ ہے کہ علی اکبر صاحب نے کہا کہ قرآن میں موجود ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن میں موجود ہے, اور اس عمل کی اس کے مطلب رسول اللہ نے ہمیں حدیث کے ذریعے سمجھا دیا. اما عائشہ کی روایت موجود ہے. اسی طرح مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اس کا اشارہ ملتا ہے. جس طرح قرآن میں موجود ہے نا حیض کے بارے میں کہ حیض میں قریب نہیں جانا, اور اس کی وضاحت رسول اللہ سے اما عائشہ سے ہمیں ملتی ہے, اس طرح قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, اور اس آیت کی وضاحت مرزا صاحب نے کی ہے اور اس کے اوپر اپنا عقیدہ بیان کیا ہے. یہ جو ہے نا یہ مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن سے اشارہ ملتا ہے, یا صحیح رسول اللہ نے قرآن کی اس آیت سے اپنی وضاحت اپنے عمل سے ثابت کی, اسی طرح مرزا صاحب نے قرآن کی آیت سے اپنی بات کو ثابت کیا. یہ دونوں چیزیں سیم ہیں. اس میں مرزا صاحب کی بات, اچھا مرزا صاحب کہتے ہیں قرآن میں اشارہ موجود ہے, ٹھیک ہے, میں یہ چیلنج کرتا ہوں, یہ اشارۃ النص کی بات کر رہے ہوں گے, چیلنج کرتا ہوں قرآن میں کہیں پر بھی واضح طور پر صریح لفظوں میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں, زندہ موجود ہیں. ظاہری بات ہے مرزا صاحب نے ان آیات سے یہ ثابت کیا ہوگا یا دلیل لی ہوگی کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے, اس سے یہ اشارہ ملتا ہے. ایسے ہی قرآن کی وہ جو آیت ہے اس کا عمل اللہ کے نبی نے ثابت کر دیا, اور مرزا صاحب نے قرآن کی ایسے ثابت کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے. وہ پہلے تو یہ وہ آیت رکھ دیں, اس آیت میں بھی واضح طور پہ یہ نہیں لکھا ہوگا, اشارہ ملتا ہوگا, ٹھیک ہے, اس اشارے سے مرزا صاحب نے دلیل پکڑی ہے. اس طرح اس قرآن کی آیت سے اللہ کے نبی نے دلیل پکڑ لی, ان کو پتا تھا اس کا کیا مطلب ہے, ایسے مرزا صاحب کو پتا تھا اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ جو ہے نا یہ اس کی وضاحت ہے, یہ قرآن کی آیت کی اس کی وضاحت ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے. یہ نہ کہ یہ کہیں کہ یہ قرآن کی مطلب یہ مرزا صاحب کے مطلب کو ہم سمجھے کہ مرزا صاحب تو خود ایک قرآن کے مطلب کو سمجھا رہے ہیں آپ کو, تو جو سمجھا رہے ہیں میں تو وہی مان رہا ہوں. ہاں جیسے مرزا صاحب آپ کے نبی ہیں اور انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا مطلب بیان کیا ہے, ایسے اللہ کے نبی ہمارے نبی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو نبی مانتے ہیں, انہوں نے قرآن کی اس آیت کو اپنے عمل سے ثابت کر دیا. سمپل از دیٹ. یہ قرآن کی آیت کا مطلب بیان ہوا ہے یہاں پہ کہ قرآن سے اشارہ ملتا ہے اور ہم پہ فرض ہے. کون سا؟ قرآن کے اس آیت کے جو اشارۃ النص موجود ہے, ہم پہ فرض ہے کہ اس سے مانے کیا مانے کہ موسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں. یہ فرض ہے, ایمان لانا ہے, ایمان کے لفظ موجود ہیں ادھر, اتنی سی بات ہے. وہ قرآن کی اس آیت کی وضاحت پیش ہوئی ہے جیسے رسول اللہ کی حدیث میں قرآن کی اس آیت کا مطلب بیان ہوا ہے. بہت شکریہ. علی اکبر آپ بھائی آپ کی باری. محمد احمد بھائی بات کری تھی, میں نے اندر مثال دی تھی, آپ بتائیں آپ کہتے ہیں اس کے اوپر. نہیں ہماری طرف سے آپ نے بھی بڑا اچھا ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر اس چیز کو سمجھنا پڑے گا جس طرح ہم حدیث کو سمجھتے ہیں, الفاظوں کے اس پہ نہیں وہ کریں گے. یہ بڑا اچھا کیا تھا. اور ہم نے حضرت مسیح اسلام کی اسی پیج کے اوپر ہی حضور نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سارے انبیاء فوت ہو چکے ہیں, تو ابھی ان کا کیا کوئی نہیں ہے حل. جواب تو یہی ہے جو مسیح اسلام سے بھی ملتے ہیں, ان کے ماننے والوں کے بھی ایک بھی نہیں دکھا سکتے, مگر اب ضد کا علاج کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے مجھے یہ پیسے بری لگتی ہیں. محمد احمد بھائی سامنے لکھا ہوا ہے, اس میں کیا دکھاؤں؟ ٹھیک ہے بلال بھائی, میں میری طرف سے تو ایسے کریں, چلے چھوڑ دیں, آپ صرف یہ بتا دیں. آپ نے اسی کو آپ کی آواز تھوڑی کٹ ہو رہی ہے. جب بات مکمل کرنا میں بات مکمل کر لوں پھر اس کے بعد آپ بولیں. بھائی نے تو بات میرے سے کی تھی, تو جب میں مکمل کر لوں گا آپ بھی کر لیں. جب بات شروع ہوئی آپ نے ایک بات رکھی, آپ کو حضرت مسیح آپ کی آواز کی کٹنگ ہو رہی ہے. اسلام کی تحریر اسی صفحے پہ, اسی صفحے کے پہلے تمام انبیاء فوت ہو چکے, یہ واضح الفاظ دکھائے ہیں. پھر پیشن گوئی تھی. میری آواز صحیح نہیں ہے؟ میری آواز ابھی بہتر ہوئی ہے کچھ؟ اب ٹھیک آ رہی ہے آواز میری؟ اب ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ میں نے اسی کتاب میں یہ جیسے آپ نے بات پوچھی, اسی صفحے کے آخر پہ یا اسی کے اندر حضور کی وضاحت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں. رسالہ الوصیت کا دکھایا بات
کہ حضور نے وہاں پہ لکھا ہے کہ ایک بے وقت موت سمجھی گئی, سب پریشان ہو گئے وہاں پہ. تو یہ حضرت مسیح السلام کا پتہ لگ گیا کہ حضور کیا سمجھ. ان کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں, کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایسی کچھ کر رہے ہو, تحریر موجود ہونے کے باوجود. اور پھر علی اکبر بھائی نے مثال دی کہ دیکھو کچھ باتیں جب آتی ہیں تو وہ وضاحت طلب ہوتی ہیں, اس کی وضاحت جب ہو جائے تو وہ معاملے کو سمجھنا چاہیے. جیسے کہ انہوں نے حدیث کی مثال دے دی, اور حدیث میں تو آپ دونوں مطلب متفق ہو, آپ اس بات سے بھی متفق ہو کہ ہمارے لٹریچر میں اس کا کوئی معنی کیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا گیا. تو دیٹ مینز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں سیم قسم کا درد رکھ رہے ہو, مگر دوسروں کو سمجھانے کے لیے مزید وضاحت کرتے ہو. مگر جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتا. تو آپ بھی اب یہی کر رہے ہو. اسی وجہ سے ان بحثوں سے بالکل بھی دل اچٹ ہو چکا ہے کہ یار ایک واضح کلیئر بات کر دی ہے, مگر بلال صاحب وہیں پہ کھڑے ہیں اور وہیں پہ کھڑے رہیں گے. تو یہ ہم 3 دن بھی 4 دن بھی ہفتہ بھی آگے بحث کرتے رہیں گے, کوئی نتیجہ ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں, زیرو ہے. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کا پیغام پہنچ چکا, آپ نے ایک بات کر لی, اور ہم نے بھی جو میں بتا سکتا تھا, جو میرے علم میں تھا, وہ میں نے شیئر کر دیا. اور اگر وہ کچھ سن رہا ہے تو وہ اس سے اس کا نتیجہ خود لے لے گا. ہمارے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. بلال بھائی اب آپ کی باری ہے. بہت شکریہ. دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن کے الفاظ کے وہیں پہ کئی جگہ پہ اشارۃ النص موجود ہوتی ہے, کہیں پہ دلالت النص موجود ہوتی ہے, یہ ٹھیک ہے. اب آپ سے عرض یہ ہے, ریکویسٹ یہ ہے, جیسے علی اکبر صاحب نے قرآن کی وہ آیت پیش کی اور اس کے اوپر مرزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کیا کہ اس آیت سے مطلب کیا ہے, عمل پیش کیا, بہت شکریہ. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی وہ آیت پیش کر دیں جس سے مرزا صاحب نے اشارۃ النص سے یہ معلوم کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا اشارہ ملتا ہے, وہ آیت پیش کر دیں. اور اس آیت کے جی نہیں, آیت قرآن کی وہ جو آیت ہے جہاں سے اشارۃ النص ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ موجود ہیں, وہ آیت ذرا پیش کر دیں. بہت شکریہ. یار میرا خیال ہے کہ حضور نے آیت کا بھی وہیں پہ ریفرنس دیا ہے, آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. بہرحال جو حضور مانتے تھے اور جو جماعت مانتی ہے وہ بڑا کلیئر ہے, بڑا واضح ہے. تو اب میں تو اس ٹاپک پہ میرے پاس تو نہیں ہے مزید کچھ کرنے کو. علی اکبر بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے تو کہہ لیا, بلال بھائی نے بات کر لی تھی. کوئی بحث ہے ہی نہیں پر کوئی میں نے ہاں جی ہاں جی وہ آیت پیش کرتے ہیں بس, مہربانی. کون سی آیت بھائی جان؟ السلام علیکم بھائی. بلال بھائی تسلی تو کسی کی نہیں ہونی یہاں پہ, لیکن یہ نہیں یار تسلی ہو سکتا ہے, میں ایک جاہل انسان ہوں, مجھے نہ سمجھ آئی ہے, لیکن میں صرف ریفرنس کے طور پہ وہ آیت مانگ رہا ہوں جہاں پہ اشارہ وہ آیت پیش کر دیں. صحیح ہے. میں جنرلی بات کر رہا ہوں, آیت تو جو مانگے جو بھی مانگنا, لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں. ایک دوسرے کے لیے ہم سارے ایک دوسرے کو جاہل ہی سمجھتے ہیں. دیٹس وائی ہم اگلے بندے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ اگلا بندہ جاہل ہے اس کو سمجھا دیں. آپ ہمیں جاہل سمجھ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں, ہم آپ کو. تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا, یہ تو نارمل سی بات ہے. ہم سارے جاہل ہیں کسی نہ کسی. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, میں آپ کو اپنے سے بڑا عالم سمجھتا ہوں اور پڑھا لکھا سمجھتا ہوں. اللہ معاف کرے, میں پیارے بھائی حرفن مولا یہاں کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگلا بندہ جب سمجھانے آتا ہے تو اس علم میں شاید اگلا بندہ کم ہوتا ہے, اس لیے سمجھاتا ہے نا. تو آپ کوئی نہیں, ایسی بات نہیں ہے, علمی بات ہوتی ہے, اس میں ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں. آپ نے سمجھایا, ہمیں کوشش کی سمجھانے کی, پر ہمیں جو سمجھ آئی ہم نے آپ کو کوشش کی سمجھانے کی. ان دی اینڈ اب نہیں, میں بس میری بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ وہ قرآن کی جو آیت ہے جسے اشارۃ النص ملتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا, اشارۃ النص, وہ آیت بس پیش کر دیں, باقی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یار وہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں, مجھے جہاں سے آپ نے لیا نا ریفرنس وہیں پہ میرا خیال نیچے لکھا ہوئے گا آیت نمبر کس سائڈ سے انہوں نے اشارتاً وہ بات ہو رہی ہے, وہیں پہ لکھی ہوئی ہے. میں ڈرائیو کر رہا ہوں, ورنہ میں آپ کو کھول کے وہ بتا دیتا ہوں. کوئی بات نہیں, آپ مجھے بلال بھائی آپ نے کوشش کی تھی وہ ڈھونڈنے کی آیت, کیونکہ آپ یہ کیس لے کے آئے تھے, اور آپ یہ کیس اس سوچ میں لے کے آئے تھے کہ کیونکہ لکھا ہوا ہے قرآن کی نص سے ثابت ہے, تو پھر آپ ہی پیش کریں پہلے وہ آیت. میرا خیال ہے نہیں, میرے حوالے سے انہوں نے جو مجھ سے جو چیز مانگی تھی, طلب کی تھی, وہ قرآن کے اندر جو آیت ہے نا حیض کے بارے میں, تو انہوں نے کہا قرآن کی یہ آیت ہے حیض کے بارے میں کہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے قریب مت جاؤ, اور اس کے اوپر انہوں نے خود رسول اللہ کا عمل ثابت کر دیا کہ رسول اللہ اس آیت سے کیا مراد لیتے تھے.
ٹھیک ہے. ایسے ہی ہاں ایسے ہی انہوں نے جو آیت مجھے میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مرزا صاحب نے یہ اشارۃ النص پیش کیا ہے، تو اس اشارۃ النص کی وضاحت مرزا صاحب نے کی ہے. جیسے مرزا صاحب نے اپنا عمل سے ثابت کیا، رسول اللہ نے بھی اپنے عمل سے اس آیت کو ثابت کیا. تو میں کہا رسول اللہ والی آیت تو ملتی ہے، موسیٰ علیہ السلام والی آیت آپ بتا دیں، کیونکہ اشارۃ النص اس سے آپ لے رہے ہیں، ہم نہیں لے رہے اشارۃ النص، آپ لے رہے ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے نا وہ بتانا. میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ مسیح علیہ السلام کا عمل ہی بتا رہا ہے، ہماری جماعت کا عمل ہی بتا رہا ہے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے زندہ آسمان پہ، ہم نے اس کو اس طرح سمجھا ہے. اگر زندہ ہوتے تو مسیح علیہ السلام تعلیم دے کے جاتے ہمیں کہ بھائی موسیٰ کو زندہ ماننا. ان کا عمل، ان کی کتابیں، ان کی تعلیم، ہم سب احمدی اس بات کے گواہ ہیں، ثبوت ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں مانتے. وہ سمجھانے کے لیے تھا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بلا تقربوہن، سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر کے دکھایا کہ میں اس کو یہ سمجھا ہوں. تو ہم لوگ بھی اس چیز کو عمل کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ زندہ آسمان پہ نہیں ہے. وہ سمجھانے کے لیے بات کری ہے، بات ختم، اس میں بحث بنتی نہیں ہے کوئی. علی اکبر صاحب یہ ڈیبیٹ تو نا میں نہیں چاہتا شروع کرنا، لیکن میں چاہتا ہوں صرف وہ آیت پیش کر دیں جہاں سے ان کا زندہ ہونے کا اشارہ ملتا ہے. وہ آیت اگر آپ پیش کر دیں تو آپ کی مہربانی ہے. کر دیتے یار، ابھی بزی ہیں، کام کرنے بتاتے ہیں آپ، اس کے مطابق کیا پڑے. میں امید کروں گا کہ جیسے اس دن آپ ایک ریفرنس لینے کے تھے ویسے ہی آپ آج جو ہے ہمیں ناامید نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ آپ ریفرنس لے دیں گے. بالکل وہی ریفرنس جو آپ نے کہا تھا کہ جی طاہر صاحب نے کہ اس کی ان کی براڈ پہ یہ بات ہوئی تھی کہ خباثت. آپ ابھی تک ریکارڈنگ لے گئے، آپ نے ریکارڈنگ چلائی، آپ کی ریکارڈ میں لفظ ہی موجود نہیں تھا وہ. ہاں ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو کہا تھا، نظر آتا ہے میں نہیں گیا تھا، مجھے اصل میں یہاں پہ تھا کہ آپ لوگوں کی ڈیبیٹ ہی اور طرف چلی گئی کہ خطبہ نبوی یونیورسٹی 1122 صاحب نے کہا تھا کہ ہم ریکارڈنگ لے آئیں گے. میں نے کہا لے آئیں. نہیں، آپ نے کہا تھا میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. سوال کیا تھا اس نے آپ سے کہ یہ لفظ بولا ہے انہوں نے خبیث تحریر والا، آپ نے کہا ہاں جی ریکارڈنگ ہے. اور جب ریکارڈنگ سنائی تو اس سے پہلے وضاحت شروع کر دی کہ نہیں میں نے سن لیں یاد نہیں. آپ نے کہا تھا میں اس وقت پہلے آپ کے لفظ یہی تھے ہاں ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. جب میں نے آ کے مطالبہ کیا کہ ریکارڈنگ سناؤ تب آپ نے وضاحت دینی شروع کر دی کہ نہیں میں تب نہیں تھا تو تب تھا، تو پہلے بات ہو گئی تھی. یہ تو معاملہ الگ ہے، وہ الگ ہے، لیکن معاملہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تانے مارتے ہیں نا، آپ جو تانے میں مارتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو بات آئی آپ کو جھوٹ پکڑا جائے پھر آپ وضاحتیں شروع کر دیتے ہیں. جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ بولا تھا، اس لیے نہیں ہے، جھوٹ بولا تھا آپ نے کہا تھا میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے جس میں طاہر صاحب نے بولا ہے کہ خبیث تحریر ہے. جب سنانے لگے تو نہیں جو میرے سے پہلے بات ہوگی تو میں ریکارڈ نہیں کر سکا. طاہر صاحب جب آئے تھے 1122 صاحب بھی آئے تھے، آپ بھی موجود تھے. آپ کے سامنے 1122 صاحب نے کہا ہم وہ ریکارڈنگ لے آئیں گے. میں نے کہا لے آئیں، بسم اللہ. اگر اس میں الفاظ نہ موجود ہوں تو عامر نذیر صاحب نے کہا تھا کہ میں معافی مانگوں گا. میں نے کہا میں بھی مانگوں گا. بات ہے یہ بعد کی بات ہے، بندے خدا کیوں دھوکہ دیتے ہو آپ اس طرح کریں لکھبر صاحب. آپ نے بات کی تھی، سن لیں دوبارہ. میں نے ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے آپ اوپر بیٹھے تھے، آپ نے نام لیا تھا علی اکبر کا، سیفی کا، اگلی کا طاہر صاحب کا. آپ نے آگے ایک الزام لگایا تھا کہ جی وہاں پہ یہ بات لگا کے بیٹھے تھے اور طاہر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ خبیث تحریر. بالکل آگے سے 1122 نے آپ سے سوال پوچھا کہ کیا اس کی کوئی ریکارڈنگ ہے، تو آپ نے کہا جی ہاں جی ریکارڈنگ میرے پاس ہے. پھر میں اوپر آیا اور میں نے آپ سے آ کے کہا کہ ریکارڈنگ چلاؤ. آپ نے کہا جی چلاتا ہوں ابھی ریکارڈنگ. پھر آپ نے 2 منٹ کا پاؤزے لیا. پاؤزے لینے کے بعد آپ نے پہلے وضاحت دی اپنی. سن لیں اور نہیں شکریہ نہیں نا، بات پوری نہیں ہوئی ابھی تک. شکریہ. پھر آپ نے وضاحت دی اپنے اس بیان کی جو آپ نے میری غیر موجودگی میں دیا تھا کہ ہاں میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. جب آپ ریکارڈنگ چلانے لگے تو وضاحت دی کہ نہیں ریکارڈنگ تو ہے لیکن وہ جو میں نے لفظ بولے ہیں نا ان لفظوں کی ریکارڈنگ میرے پاس نہیں. جو طاہر صاحب نے بولے تھے وہ میرے سے پہلے بول دیے تھے، اپنے منہ کے الفاظ آپ سنانے شروع ہو گئے وہاں پہ. یہ ہوتی ہے 2 نمبری جو آپ نے وہاں پہ بیٹھ کی. اب بات یہ ہے اکبر صاحب کہ میری وہ بات ہو رہی تھی 1122 سے، تو آپ کو وضاحت پیش نہیں کرنی تھی، میں نے 1122 کو وضاحت پیش کرنی تھی. اگر تو 1122 کے آنے سے پہلے میں نے کچھ اور بات کی اور بعد میں کچھ اور بات کی تو پھر دوسری بات ہے. اسی ریکارڈنگ کے اندر میں اٹھوال صاحب سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اٹھوال صاحب آپ نے اس تحریر کو خبیث تحریر کیوں بولا ہے؟ تو اٹھوال صاحب نے جواب دیا کہ
क्यों उसने ये बकवास तहरीर लिखी है? ये अल्फाज मौजूद हैं, आपने सुने हैं। फिर 1122 ने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग ले आऊँगा। अगर ये अल्फाज ना मौजूद हुए तो फिर आमिर नज़ीर ने कहा अगर ये अल्फाज मौजूद ना हुए तो फिर मैं बिलाल हनीफ की तरफ से तुमसे माफ़ी, आपको और क्या चाहिए? ਤੁਹਾਨੂੰ तो पानी चाहिए पुठियां बाजियां कि आमिर नज़ीर को तुसी माफ़ी मंगवा लीती है टिकटॉक के उत्ते, तो तुसी और रिकॉर्डिंग लै वो अगर वो अल्फाज मौजूद ना होन, अली अकबर साहब मैं जिम्मेदार हाँ, चूँकि उस रिकॉर्डिंग जी मेरे को मौजूद है वो मैं वजाहत भी पेश कर चुकी हाँ कि जदों उस बंदे ने लफज बोले ने मैं फौरी तौर पर उत्ते गया हाँ, उत्ते जाके मैं रिकॉर्डिंग ऑन की है। मैं उसको पूछा कि ए जे लफज तुसी बोले ने इस तहरीर के बारे भी ये खबीस तहरीर है क्यों बोले ने? उन्हें क्या उन्हें क्यों खबीस तहरीर बकवास तहरीर क्यों लिखी है? ए लफज मौजूद ने। चले जी आप कहें कि रिकॉर्डिंग में खबीस के मौजूद, जो मेरे पास बिलाल हनीफ के पास जो रिकॉर्डिंग मौजूद है उसमें खबीस तहरीर के लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, मैं सवाल करके पूछ रहा हूँ, उसने उस रिकॉर्डिंग में तो बोले नहीं है, लेकिन उसमें उस तहरीर उसमें उसने जो ये कहा है कि ये बकवास क्यों लिखी है, इसके बारे में क्या वजाहत पेश करेंगे लेकबर साहब? बहुत शुक्रिया। गाल के तो शुरू हुई थी मतलब बिदर टोर की गाल बात करते रहे। जंगेज खान साहब आप जवाब देते रहे सर, 2 मिनट में जरा काम कर रहा हूँ। नहीं रहने दें यार इस टॉपिक को, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही है किस टाइम की बात हो रही है, छोड़ें पर इस टॉपिक को। ये अच्छा ओपन साहब मैं बता देता हूँ, ये रहने दें, रहने दें भाई, रहने दें यार, यार रहने दें यार, मुझे नहीं इंटरेस्ट किसी और की बात है, उधर जाके ठीक है। किसी तहरीर को सुन ले, किसी तहरीर को खबीस बोलना या बकवास बोलना है तो तौहीन उस तहरीर की, ऐसा ही है। ठीक है मुझे पता ही नहीं है, खबीस बोलना या बकवास बोलना ये तो तौहीन है ना दोनों। जी चलें ठीक है। हाँ जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए मामला किसी और ब्रॉड पे जाके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। भाई आए हैं हमारे पास, क्लाउड सर्चर साहब आए हैं। जंगेज भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई नया सवाल हो, टॉपिक पे बात करना चाहें कोई? मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, मैं अभी आप अपना कोई टॉपिक बताएं, कोई जहन में आपके सवाल तंग कर रहा हो, कोई ऐसी मैं चीज़ जो आप करना चाहते हैं। जंगेज साहब से मैं पूछने क्लाउड भाई भी आए हैं, चलें क्लाउड साहब से सलाम दुआ कर लें उसके बाद आप पूछ लें। जी क्लाउड साहब क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो है ना बात है कि आप लोग जो बात अभी कह रहे थे ना, वो मैं सिर्फ उस पर अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ, वो डिबेट नहीं है। बात यह है कि हमेशा जो है ना कुरान करीम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुज़र के सीखना है हमेशा। और इस पे सूरह नहल की आयत नंबर 44 है, वो हमें बाउंड करती है कि वह अनज़लना इलैका ज़िक्र, ए नबी हमने आप पे कुरान नाजिल किया, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको आप बताएंगे खोल खोल के, ठीक है ना। उसके बाद आता है वलअल्लहुम यतफक्करून, फिर इंसानों को इजाज़त दी है कि अपना गौर व फिक्र करें। हदीस का मसला ये है कि हमारे मोहतरम दोस्त अली अकबर भाई जो हैं वो एक आयत लेकर आए और उस पर जो है ना उनको चाहिए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से पूछें ना कि क्या है ये, उनसे पूछें और तहकीक करनी चाहिए, ना कि एक शख्स जो कि फुरकान नामी है और वो हर वक्त बैठ के शातमियत सिखाता है उसके पास से बैठ के एक चीज़ लेकर आ देंगे, अपनी तहकीक नहीं करनी। मैं आपके सामने कैमरा खोलता हूँ, मैं आपके सामने कैमरा खोलता हूँ, पूरा करने दें। हमने क्लियर किया, मैंने वो शातमियत नहीं कर रहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। मुझे मौका दें प्लीज़, मुझे मौका दें प्लीज़। वो मौका नहीं ना देना, जी मुझे मौका दें प्लीज। खोल के बैठ जाते हैं आप। जी मुझे मौका दें प्लीज। यार मैं समझा हूँ बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं समझ मुझे मौका दें प्लीज, मैं बात समझा दूं। उल्ट काम किया, मैं ये नहीं कह रहा, पहले सुन ले बात आप। नहीं आप एक मिनट म्यूट कर लें सर, बात करते हैं। क्यों म्यूट लगा दूं? आप गलत बात करेंगे। नहीं वो इसलिए कि फुरकान नहीं सिखाते सर आप। अली अकबर साहब फुरकान को छोड़ें, मौका दें प्लीज। उनकी बात तो सुन लें, अली अकबर साहब की बात सुन लें, क्योंकि उनके बारे मेरी में बात बात टेम्पो तोड़ देना, मैं पूरी बात को समझाने वाला था, बात कहीं से कहीं और चली जाएगी। मैं अपनी पूरी बात जी जी चलिए अली अकबर साहब सुन लें ना, उनके बारे में बात हो रही है ना यार, असल में मसला ये है, उनके बारे में ना होती तो फिर तो वैसे जनरली कर लेते हैं हम बात। ये आया है नीचे से, ये नीचे से आया है और आके कह रहा है कि फलाना शातम है, फलाना शातम है। यहाँ पे शातमियत की बात क्लाउड सरफर राजा नहीं हुई, मैं मतलब पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, आप म्यूट लगाएंगे। आपके बताने की जरूरत नहीं है, आपके बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि मैं सामीन के लिए बता रहा हूँ। क्लाउड सरफर भाई, क्लाउड सरफर भाई को भी पता है, जो लोग सुन रहे हैं, क्लाउड सरफर भाई जी को भी पता है। हमने यार एक मिनट अली साहब, एक मिनट क्लाउड सरफर आके शातमियत करना शुरू कर दें, नया फसाद खड़ा कर दें। ठीक है, कोई बात नहीं। क्लाउड सरफर भाई आप इस तरह करें, हम कोई और जितनी इनकी किताबें खोल के जो हदीसें
نے جو ماری ہوئی ہیں اپنے بابوں کی تو وہ دکھائیں ان کو ان کا چہرہ تو یہ وہ کہتے ہیں آپ کہ کے توہین ہو بابے نے گئی ہے. کہا کہ وہ حدیث ٹھیک ہے. ایک منٹ یار اوپن بھائی جو آپ کے بابے ہیں نا مسلم موعود، انہوں نے کہا وہ حدیث ٹھیک ہے، اللہ نے بتایا. ابھی دیکھیے جناب یہاں پر جو ہے نا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، یہ آیت جو ہے یہ آپ کے مرزا مجھے بڑا کر دیں، یہ آیت جو ہے نا یہ ہے 230، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے 231 سورہ بقرہ کی ہے، ولا تقربوہن. ہمیں نہیں ہے مسئلہ اس میں کلاؤڈ بھائی، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف سننے والوں کے لیے بتا رہا ہوں. مسئلہ نہ ہمیں مسئلہ ہے، کسی کو مسئلہ نہیں ہے. میں صرف سننے والوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، کہتے ہیں کلاؤڈ بھائی ہم سب کو پتہ ہے کیا مطلب ہے یار. او یار ان کا دل کر رہا ہے کہ اپنی علمیت اس طرح سے جھاڑنی ہے، کرنا ہے، کرنے دو نا. آپ کو ہمیں تو پتہ ہے نا تم صحیح مان رہے ہیں. ایک مجھے پورا کرنے دو بھائی. کرنے دو. ہماری آڈینس جو ہے نا، ہماری آڈینس زیادہ تر احمدی عوام ہے یا غیر احمدی عوام ہے، کوئی ملحد زیادہ نہیں ہے ہماری آڈینس میں، تو ان کو بتانے کی ضرورت سارے نہیں ہے. مسلمان سب مانتے ہیں. میں صرف قرآن و حدیث سے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی. چلے پھر ویسے اگر بیان بس کرنا تو دیکھا بتا کر لیں دو یار، علی اکبر بھائی کر لیں دینا، کوئی ڈسٹرب نہ بھائی کریں. آپ وہاں پہ جا کے کیا کریں جہاں پہ کرسچین بورڈ مجھے لگا ایک کے منٹ دے دیں سر، ایک منٹ دے دیں پلیز. صحیح بات جو کرسچین صحیح بات. نام ایک منٹ لگا دے دیں رہے ہیں نا سر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے بھائی وہاں میوٹ لگا دیں، ایک منٹ دے دیں. یار اس بحث کو چھوڑے، کلاؤڈ صاحب بھائی آپ کو میں کام دیتا ہوں وہ خود. نہیں سر، ایک منٹ سر، بلال بھائی کو میں پورا کروا دوں تاکہ سننے والے اپنی بات پوری. بڑا صاحب تہاڈی میں سفارش نہ کرا، تہانوں مربی رکھ لین. یار اوپن ہے بھائی. یار کلاؤڈ صاحب بھائی اس بات کو علی اکبر چھوڑو. بھائی، علی اکبر بھائی ان کا دل کر رہا ہے کرنے کا. بس ایک منٹ مجھے ایک بات پوری کرنے دیں، سننے والوں کے لیے. کوئی بات نہیں، خیر ہے، کرنے دو. کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی نہیں. چلو کلاؤڈ صاحب، ہاں جی کر لو کر لو. جی سن لیجیے، کر لو. سن لیجیے. بات یہ ہے کہ یہ ہے حیض کے اوپر جو ہے نا جو آیت اتری تھی، اس پہ کوئی نوٹ کرنا چاہے تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے اور اس کا نمبر ہے 302، ٹھیک ہے جی، صحیح مسلم کی. اب میں اس کو اگر آپ کے سامنے یہ دیکھیں، اس میں اگر پڑھنا بھی چاہوں تو میں آپ کے سامنے اردو پڑھ لیتا ہوں اس میں، ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر میں اکٹھے رہتے. چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس بارے میں پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ اذیت کا وقت ہے، اس لیے محیض یعنی جو عورت ہے اور جو مقام حیض ہے، محیض میں عورتوں کے ساتھ مجامعت سے دور رہو. تو ولا تقربوہن میں جو ہے نا، ولا تقربوہن، اس میں آپ جو موقف لے رہے ہیں کہ بالکل ہی عورتوں کے پاس نہ جاؤ، ایسا نہیں ہے. وہ جو مقام حیض ہے نا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب آگے سنیے. تو پھر اس کو مزید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع کے سوا سب کچھ کرو، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر جو ہے نا لکھا ہوا آ رہا ہے اصنعوا کل شیء الا النکاح، تو یہاں پر نکاح کا جو معنی ہے نا وہ آ رہا ہے جمع کا، ٹھیک ہے، کہ جمع کے سوا، نکاح کا جو معنی لیا جا رہا ہے وہ جمع کا لیا جا رہا ہے کہ جمع کے سوا سب کچھ کرو. اور ہمیں اس کی تائید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے جس کو آپ لوگ ابھی کوٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 303 ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھو اس میں کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حائضہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ پہلے ازار باندھ لیتی. اب اگر کوئی بندہ میرڈ ہے، اب ہم یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں سے ازواج مطہرات کو باہر رکھتے ہیں، ایک نارمل بات کریں گے تاکہ کوئی بھی ایسا پہلو نہ آئے معاذ اللہ جو شادی طرف جائے. ایک عورت جو کہ مینسس میں ہو اور وہ اگر اپنا ازار باندھ لے، اس کو آپ شلوار بول دیں یا انڈر ویئر بول دیں، اس سے مرد جو ہے نا مباشرت نہیں کر سکتا. اسی لیے احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مباشرت کا معنی جو ہے نا وہ بوس و کنار بھی ہوتا ہے. بس احادیث سے یہ بات ثابت ہے. اور وہ جس آیت کی بات کر رہے ہیں اس آیت کے اندر جو ہے نا وہ یہ آیت جب نازل ہوئی اس پہ ہمیں حدیث نمبر ملتا ہے صحیح مسلم کا 694. تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے بات سمجھا گئے ہیں. تو ولا تقربوہن سے یہ بالکل نہیں کہا جائے گا کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ، وہ مقام مجامعت جو ہے نا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے پاس نہ جاؤ. ٹھیک ہے بھائی، شکریہ. اچھا اب آپ نے یہاں پہ غلط بات کی تھی کہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں. بات کر دیے. ہاں ہوگی علی اکبر بھائی، جو آپ علی نے اکبر بتایا بھائی، ہے نا، یقین کریں ہم بھی یہی مانتے ہیں. ایز اٹ ایز اچھا ایک چھوٹی سی بات میں نے کرنی تھی یہ بلال کو.
एक मिनट, एक बिलाल को यार हाँ, ये बात हाँ, करनी थी कि ये हमारे हर हर जाता नबी जो है है वो ये मुसलमान है। ये बिलाल साहब ने कहा सुन था लो कि यार दोस्तों। आपके बाबे ने ऐसे लिखा है, तो ये इनको मैं बता दूं कि ये तो वैसे ही यतीम है, क्योंकि इनका रूहानी बाप कोई है ही नहीं नहीं बिलाल करते साहब ना, का। नहीं वो तो करते मिर्जा साहब का भी ऐसे नहीं है यार। रूहानी बाप, मैं साबित कर दूं? अच्छा बिलाल मिर्जा साहब, रूहानी साहब का खुदाइन से रूहानी साबित बाप करूं? नबी करीम हजरत मोहम्मद नहीं है, मुस्तफा नहीं है, सल्लल्लाहु झूठ बोल रहे हो अलैहि तुम। अल्लाह की वसल्लम कसम, मिर्जा साहब ने खुद कहा लानतुल्लाह नहीं है मेरा सल्लल्लाहु रूहानी अलैहि बाप। वसल्लम, सुन ले, मैं बताता हूँ, नज़ूलुल मसीह निकाले, पेज नंबर 505 ओ यार, 504। यार एक मिनट, मोहम्मद अहमद साहब रुक जाओ, रुक जाओ। वो एक मिनट ये वो मिर्जा साहब पे इल्जाम नबी लगा रहा है ये बंदा। मिर्जा साहब ने ये मिर्जा साहब पे इल्जाम अपने लगा रहा जो मेरी बात सुन लो, वो एक मिनट, वो सबर मिर्जा कर साहब ने कहा है मेरा रूहानी माँ बाप नहीं है, मैं महरूम हूँ उनसे। वो सबर कर मेरे कह रहा है रूहानी प्यारे बाप नहीं है। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि मैंने जितना भी दीन लिया, जो भी लिया, मैंने नबी करीम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया। ये बहुत तुम शुक्रिया। जैसे बंदे के लिए इतना ही काफ़ी है। ऐसे टैंट है ना करो इधर बैठ के। अब सुनो, नज़ूलुल मसीह में मिर्जा साहब ने ये बात पूरी वजाहत के साथ पेश की। सुन ले, नज़ूलुल मुकम्मल करने मसीह में जो उन्होंने यार कहा है कि चंगेज़ मेरा भाई, मुकम्मल करने दे भाई, मुकम्मल करने दे, चीखे ना मारे। शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब ने ये बात मुकम्मल वजाहत के साथ वहाँ पे पेश की है कि मैं रूहानी तौर पर वल्दियत माँ बाप से, रूहानी वल्दियत से महरूम हूँ मैं। दूसरी बात आप कहें कि अगर रूहानी वल्दियत का मतलब जो आप ले रहे हैं, मिर्ज़ा साहब ने नहीं लिया, जो आप ले रहे हैं वो रसूलुल्लाह है, तो भाई मैं भी तो यही कहता हूँ कि मेरे भी रूहानी वाले रसूलुल्लाह हैं। इसमें क्या मतलब? तो फिर पता लग गई मेरी भी रूहानी वल्दियत। आगे बात करो। अगर तुम कहोगे कि नहीं, तुम कोई ऐसा शख्स पेश करो रसूलुल्लाह के बाद, तो मैं कहूँगा फिर मिर्ज़ा साहब से भी ऐसा शख्स पेश करो रसूलुल्लाह के बाद, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मेरी रूहानी वल्दियत है ही नहीं, मैं महरूम हूँ उससे। बिलाल नहीं करने वाला बात है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने 100-150 साल पहले गुजरे हैं, उससे पहले 1400 सदियाँ हैं, तो पेश करो उनका रूहानी वालिद उन 13 सदियों में, 14 सदियों में। ठीक है बिलाल भाई, आपने बात कर ली है। बहुत एक तो शुक्रिया। ये अच्छा सिर्फ क्लाउड साहब भाई, नज़ूलुल मसीह का जादे सिर्फ- अहमद ही खोलना। नहीं, अब जवाब तो बिलाल ले लो, बात कर ली है। लो, मोहम्मद अहमद वो जवाब जवाब। देने लगा, जवाब लो। मेरी जान जवाब दो आप। नहीं मैंने तो इसके बेकार सी बात कर दी, इसका क्या जवाब देना है? टॉपिक कुछ चल रहा नहीं, था, बेकार बात मैंने नहीं की, इसीलिए मेरे सामने लिखा है, उनकी बात को बेकार ना बोले, पहली मेहरबानी आपकी है। मैं आपको कह रहा हूँ यार, तो मैंने तो उनकी इबारत पढ़ी है। एक तो पेज नंबर बता दो, और 504 505 अभी खोल ले, अभी खोल ले। अच्छा अभी हमको खोल ये लेते हैं, हमको अभी ये आप- नहीं अभी आप है म्यूट कर कि हम लो। कुरान की नहीं, आयतें सुन ली बताएं बात है। आपको। अलामा साहब मस्जिद के मेंबर सुन ले, मोहम्मद अहमद साहब, हमने और यहाँ पे एक आपने महफिल फर्क है, किया है। सुन ले। महफिल है जिसमें सब बात करते हैं। आपकी बात भी मैंने उसको रोका कि चंगेज नहीं करो, उसको पूरी यार बात सुन करने तो दो। लेना। आपने बात कर ली, आपको फिर नहीं मतलब प्यारे भाई, प्यारे भाई बात यार सुनो। बिलाल, मैं कह रहा बिलाल हूँ म्यूट हम करके कोई- बात अभी सुनो। आपकी बिलाल बात- म्यूट आपकी करके बात बात में बात चंगेज को मुकम्मल रोका तो खिचड़ी है। ना बनाओ। बिलाल बात मुकम्मल म्यूट तो करो। करो। मैंने आपकी बात में म्यूट कर लो, चंगेज तुमने को कर रोक ली है। दिया था कि चंगेज तुमने कर ली है चंगेज बात। रोक इस बात उनको मुकम्मल नहीं हुई मोहम्मद अहमद साहब, नहीं हुई आपकी बात मुकम्मल हो गई थी। नहीं हुई। और यार हो गई तेरी गल ये मुकम्मल, फैसला हुण आपने तू तो की नहीं करना करना। है? चलो दोबारा दे मुकम्मल चंगेज मैं भाई, बता कोई दूंगा नहीं, दिल वड्डा रखो न दे दो दोबारा दे। बहुत शुक्रिया, करो। बहुत शुक्रिया। बात ये है कि जब आप अपना चंगेज साहब ये बात पेश करते हैं ना कि बिलाल हनीफ अपनी रूहानी वल्दियत बताए, तो मैं कहूँ यार मेरे रूहानी वल्दियत, मेरा रूहानी उस्ताद जिससे मैंने इल्म सीखा, जिसको मैं अपने लिए हुज्जत भी मानता हूँ, नबी भी मानता हूँ, इमाम भी मानता हूँ, और रसूलुल्लाह है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुरान कहता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो मेरी तो रूहानी वल्दियत साबित होगी। अब चंगेज साहब कहें कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे और रसूलुल्लाह के दरमियान 1400 सदियों का एक फ़र्क है, फासला है, तो इस बीच में कोई रूहानी वालद बताओ, तो मैं कहूँगा इल्ज़ामी जवाब के तौर पे कि भाई जैसे मेरी रूहानी वल्दियत रसूलुल्लाह के अलावा कोई नहीं ना मानते नहीं है, ऐसे मिर्ज़ा साहब की भी रूहानी वल्दियत है ही नहीं, वो तो सीधे से ही इस बात से इनकार कर रहे हैं। तो बात यह है कि अगर उनकी रूहानी वल्दियत रसूलुल्लाह हो सकते हैं 13 सदियों के फासले के बाद, तो मेरी 14 सदियों के फासले के बाद क्यों नहीं हो सकते रसूलुल्लाह? बहुत शुक्रिया। और भी कोई दिल की बात रह गई है फिर ना माइक खोलना। अब माइक म्यूट करके 5 मिनट जब तक बात पूरी नहीं होती माइक ना खोलना। अच्छा वो क्लाउड भाई चले गए हैं। क्लाउड भाई ने हमें आके हदीस का दोबारा से पढ़ा, जो कि अच्छी बात है, पर वो अली अकबर भाई की बात सही थी कि यार ये तो जो नहीं मानते
जो कोई इस्लाम मुखालिफ हैं, क्रिश्चियंस हैं या कोई और मुल्क, जो उनको पढ़ के बताएं। इधर तो सब ऐसे ही मानते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। करोड़ के ऊपर हाँ जी, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी बिल्कुल उसी तरह मिनुअन ऐसे ही मानते हैं। तो मैं तो बस प्रभु भाई को ये कहना चाह रहा था टॉपिक के अकॉर्डिंगली। बिलाल भाई, तो अभी इन्होंने कुछ जी यार मैं बिलाल से पूछना चाह रहा हूँ, ये जो शातमियत का टॉपिक है ना, इसको मैं ना वाइंड अप करना चाह रहा था कि ये जो अलीकुर साहब ने किया, आपको कहीं से ये शातमियत लगी थी? भाई मैं तो कुछ भी नहीं कहता, मैंने तो नहीं, आज आपको कहना पड़ेगा लगी थी या नहीं लगी थी। मैं चाह रहा हूँ इस टॉपिक को समझ सके ना, ये खत्म करें इस टॉपिक को। हर चीज पे ये शातमियत का आप टैग नहीं लग समझ जाता है। सकते, ये टॉपिक बड़ा लंबा है, इसको छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं, हम जाहिल तो हैं, आप ठीक है, लेकिन सुन इससे भी लें, मैं जाहिल बताऊं, नहीं है। ओपनर साहब आप है मासूम आदमी, और फिर आप माइक भी नहीं खोलते, बोलते भी नहीं हैं। तो मैंगो मैन जो है मॉडरेशन संभालता है, तो फिर जिस दिन आप ये कह सके ना कि हाँ मैं तैयार हूँ और मैं हाजिर हूँ मुकम्मल तौर पे, उस दिन इसको खोल लेंगे टॉपिक को। क्योंकि फिर आप वो नहीं मैनेज नहीं कर पाते ना, आपसे नहीं होता ना, आपसे हो पाता है ना सफिया आपा से हो पाता है, तो आप छोड़ दें। बेहतर यही है कि इसको छोड़ दें। नहीं अच्छा नहीं, मुझे सिर्फ हम कोई और बात कर लेते हैं ना। हाँ मैं अच्छा वो और बात करता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ जो समझ आई थी ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, आपसे नहीं डायरेक्ट पूछता, क्योंकि जब वो एक तहरीर के बारे में हम बात कर रहे थे, हमने एक दफ़ा बताया, फिर मोहम्मद अव्वल साहब ने फिर दूसरी दफ़ा एक तरीके से बताया, फिर मोहम्मद हुसैन साहब ने एक तीसरी तरीके से बताया, और फिर और भी हमारे भाई बीच में आते रहे, बताते रहे कि नहीं हम ये समझे हैं। और जब इतनी कोशिश करने के बावजूद कुछ ना रहा, इल्मी लिहाज से कोशिश की गई समझाने की, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले अलीकुर साहब ने हवाला दे दिया, हम उससे पहले कोशिश कर रहे थे आराम से कि भाई को समझ आ जाए, लेकिन आपको वो समझ ही नहीं आ रही थी। तो फिर उसके बाद अकबर साहब ने एक चीज़ उठाई और ये डिस्क्लेमर दे के कहा कि हम मानते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करें हमारी बात को। तो इसमें गलत बात क्या थी, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई उस बंदे ने मजबूरन एक ऐसी चीज़ यूज़ की जो कि लिटरली लगती है कि जैसे शातमियत है, लेकिन उसने पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई मुझे मेरी अपनी किताबों में लिखा हुआ है, समझ गया था वो कि उन्होंने हमारे यहाँ तफसीर की गई है, इसका मतलब हम भी ये नहीं लेते, लेकिन जो पढ़ने वाला है वो ये समझता है। तो इसमें उन पे टैग नहीं लगना चाहिए, बस मुझे ये था शातमियत का। उपने भाई मुझे आपकी बात से इख्तलाफ है, मौका दीजिएगा बाद में। ओके, मुझसे इख्तलाफ है तो मैं तो सुन ले, मैं तो इस पे इतना कहूँगा कि जैसे रसूल वो आयत है ना कुरान की, उसके ऊपर रसूलुल्लाह की वजाहत है, उनका अमल साबित है, वजाहत समझा दी उन्होंने कि इस आयत का मतलब क्या है। ऐसे ही वो जो आयत है कुरान की जहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा होने का हमें इशारतुन्नास से सबूत मिलता है, जो मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, वो आयत पेश कर दें, क्योंकि वो आयत वहाँ पे मेंशन नहीं है। तो उसके ऊपर मिर्ज़ा साहब ने वजाहत दी। अब कोई अहमदी अपने मुंह की बातें हमारे सामने कहे और वो समझे कि मिर्ज़ा साहब ने कुरान की आयत को अरबी में लिखा, फिर उसको उर्दू में समझाया, वजाहत पेश की, तो मैं चूँकि मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा जानने वाला हूँ, इल्म रखने वाला हूँ, तो मैं आपको समझाऊँगा इसका मतलब उर्दू ज़बान का मतलब वो मुझे समझाएगा तर्जुमा करके। तो मैं कहूँगा भाई आप फारग मेहरबानी करें, मैं जो लिखा हुआ है ना उर्दू में जो लिखा हुआ है, क्योंकि अगर ये बात अरबी में होती ना तो अलीम साहब मुझे समझाते, तो मैं कहता हाँ अलीम साहब मेरी अरबी कमज़ोर है, आप चूँकि ग्रामर के उस्ताद हैं तो आप मुझे समझा दें, वहाँ पे तर्जुमा लिखा हुआ है बड़े आसान और सलीस। हाँ अगर कोई ये कहे कि यहाँ पे बैठा हुआ कि मैं आपको उर्दू का तर्जुमा करके बताता हूँ, तो ठीक है वो समझा दे, मेरी इल्म में जो मसला है। बहरहाल मैं कहता हूँ इसको छोड़ें, कोई और बात करते हैं। चले ठीक है आपकी बात, लेकिन मोहम्मद अहमद साहब ने बाद में तहरीर आगे तक पढ़ के कहा था कि आप थोड़ा आगे पढ़ लेते तो आपको समझ आ जाता है। वो भी उन्होंने ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे कह दिया था, मानने हमारी बात, उन्होंने पढ़ाई थी, वही तहरीर आगे से पढ़ाई थी कि ये मतलब नहीं कर रहा। बाकी मोहम्मद हुसैन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या डिसएग्रीमेंट है? जी, मैंने आपकी बात से मुझे इख्तलाफ है, आपकी गुफ्तगू से ऐसा तासुर मिला, या एक जुमला आपका बीच में कि ये जो अली अकबर साहब ने हदीस मुबारका पढ़ी, तो इससे लिटरली आपने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई शातमियत हो गई, लिटरली ये लफ्ज आपने। मैं मेरा मैं वापस लेता हूँ, गलत कहा गया मुझसे। जी ठीक हो गया बात। मैं सिर्फ जज़ाकल्लाह, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करें 30 सेकंड, 1 मिनट से लंबी नहीं होगी। वो ये है, हदीस मुबारका जो भी हो, सही हदीस हो, किसी टाइम पे किसी तरह भी पढ़ना बाइसे सवाब है, कोई नहीं लग सकता। अगर हदीस सही है और हदीस की किताब में मौजूद है और उन्हीं अल्फाज में मौजूद है, किसी वक्त किसी मौसम में किसी जगह पर हदीस मुबारका पढ़ी जा सकती है, बाइसे सवाब है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सही है, वो मेरा ख्याल है मैंने गलत लफ्ज़ चूज़ कर लिए थे, ऐसा मेरा मतलब कहने का सिर्फ ये था, वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना आयत पढ़ के, वो
ان کو لگا نیچے سے آके بھائی نے کہا شاطمیت کی وجہ سے وہ کلاؤڈ صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا شاطمیت ہے، تو ان کو لگا تھا، مجھے تو نہیں لگا تھا، ان کو لگا تھا، تو میں اس سینس میں کہہ رہا تھا، ادروائز تو ٹھیک ہے آپ کی بات، اگر میں نے کہی ہے تو میں واپس لیتا ہوں. ہم کوئی دوسری بات کر سکتے ہیں اس کے بعد؟ ضرور اوپن آئی سر، ضرور. بھائی نے نہیں کہا، محمد حسین بھائی اوپن آئی بھائی نے ایسی کوئی بات نہیں کی. وہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے، بلال کو انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا جو انہوں نے بات کی علی اکبر نے، کیا اس سے آپ کو کہیں بھی نظر آتا ہے کہ شاطمیت ہوئی ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا اوپن آئی نے کہ جی علی اکبر نے شاطمیت کی ہے. جی بالکل نہیں وہ علی اکبر بھائی وہ اوپن آئیز بھائی نے وہ کلیئر کیا ہے، وہ بس فکرہ ایک بنا رہے تھے، تو مطلب کوئی تاثر آیا تو وہ ٹھیک ہوگی بات. جزاک اللہ. اچھا آپ میں سے کوئی، میرا چونکہ دوسرا موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، تو اعجاز احمدی کھول سکتا ہے کوئی بندہ؟ لیکن بلال بھائی ایک سیکنڈ اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں، میں چاہتا ہوں علی اکبر صاحب، ہاں نہیں سوری بلال بھائی سے پہلے سوال کریں، میں کہوں گا علی اکبر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، یا ان کی کوئی کال آ جاتی ہے پیچھے، اگر ان کا کوئی ایسا کوئی سوال ہو بلال بھائی سے وہ بھی کر، کیونکہ ہر دفعہ یہ سوال ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی ہماری طرف سے کسی کا کوئی ذہن میں سوال ہو وہ پوچھ لے، وہ بھی موقع دیتے ہیں تھوڑا سا. بلال بھائی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس. پوچھنے بھائی پوچھنا، میں موجود ہوں ادھر. جی علی اکبر بھائی السلام علیکم. علی اکبر صاحب ادھر ہی ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہاں پہ بھی ہونا. سوری میں نے کہا اگر آپ کا کوئی سوال ہو بلال بھائی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ بھی کوئی سوال ہو ایسا کوئی. بلال بھائی کے ساتھ کیا سوال کرنا ہے یار، اس کو الف بے کا پتہ نہیں ہے، تو اس سے کیا سوال کر، سوال ہمارے پاس ہم. ہاں جی سن لیں اب جب آپ نے سوال کے سن تو لینا. میں آخری بات کروں گا کہ یار ہمیں کوئی ضرورت نہیں سوال کرنے کی، الحمدللہ مسیح علیہ السلام ہمیں ہر چیز کلیئر کر کے گئے ہیں، ہمیں کسی قسم کے سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کو بھیجا، ہمیں کلیئر کہا، ہم نے کیوں ان سے سوال پوچھنا ہے؟ کوئی سوال نہیں پوچھنا. جب یہ کہیں گے اعجاز الاحمدی کھولو، انوار الحق کھولو، فلانی کھولو، جب ہم کہتے ہیں کہ اوپر سے کھولو پھر یہ کہتے ہیں ٹائم رکھ لو، پھر یہ کہتے ہیں ٹائم رکھ لو، پھر یہ کہتے ہیں شاطمیت کر دی، پھر جا کے حجتیں کرتے ہیں. جب ہم کھولتے ہیں حدیثیں اور باقی کتابیں تو یہ کہتے ہیں نہیں جی ٹائم رکھ لو، ٹائم. فائدہ نہیں ہے نا، یہ بحث برے بحث ہو جائے گی. ہمیں الحمدللہ ہر چیز کی سمجھ ہے قرآن و حدیث کی، اس لیے فائدہ نہیں ہے بحث کرنے کا. بہت شکریہ جی. ان کا کوئی سوال نہیں ہے، میرا ایک سوال ہے. اپنا صاحب میں کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ نے میرے سوال کا جواب تو نہیں دیا، مجھے کہا کہ ٹائم رکھ لو، لیکن یہ کہ ایک سیکنڈ میں نے کب کہا ٹائم رکھ لیں؟ ہائے، میں نے تو نہیں کہا ٹائم رکھ لیں، میں نے یہ کہا کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس چیز کو. نہیں کیوں نہیں کنٹرول کر سکتا؟ کیا مطلب آپ کا؟ یہ تو آپ نے بہت بڑا کر دیا ہے. آپ کر سکتے ہیں، کیا کنٹرول کر سکتے ہیں. کسی کو نیچے تو نہیں اتاریں گے، یہ تو نہیں کہ یار لڑائی ہو گئی ہے، لمبا کام ہو گیا. دیکھیں جب تک بات گالی گلوچ تک نہیں پہنچے گی تب تک تو نہیں، گالی گلوچ ہوگا تو پھر دونوں اتریں گے نیچے، پھر وہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ نہ چھیڑیں اس کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا اب علیم صاحب آپ موجود ہیں؟ جی میں وہ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، میرا خیال اتر گئے ہیں وہ. کوئی بات نہیں. اعجازی احمدی اگر آپ کھول لیں علیم صاحب 133 پیج. میرے پاس میں تو باہر ہوں، آپ کھول لیں، آپ پڑھیں. آپ پر اتنا اعتبار ہے بلال بھائی، آپ غلط تو نہیں پڑھتے، آپ پڑھیں. بہت شکریہ. اوپن آئی صاحب نہیں، وہ میرا موبائل دوسرا چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، تو اگر کوئی بھائی کھول سکتا ہے تو اس کی مہربانی. اوپن آئی صاحب یا چنگیز بھائی موجود ہے، چنگیز بھائی آپ کھول لیں گے یہ سب اگر اویلیبل ہیں تو؟ Ich bin unterwegs. چنگیز بھائی بھی سفر کر رہے ہیں، تو محمد احمد صاحب بھی کام پر ہیں میرے خیال میں. مدد حاصل کرتے ہیں اس معاملے میں. میں کھول لیتا ہوں. جی بہت شکریہ. آئے جی کالوں صاحب آئے، او آئے کالوں صاحب، کافرن مسلمان تے مسلمانوں کافر کہنے والے، او آئے. لیکن یہ اپنا یہ بتا دیں کہ یہ کتاب کس نے لکھی، کس کی کتاب ہے، پہلے یہ تو بتا دیں. یہ کتاب مرزا صاحب نے لکھی ہے، اور کیوں لکھی ہے یہ اب آپ کو اس کتاب کو پڑھنے سے پتہ لگے گا کہ کیوں لکھی ہے. یہ اعجاز احمدی مرزا صاحب کی کتاب ہے. دکھ کی بات ہوتی ہے جب کوئی احمدی ہم سے پوچھتا ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے، بہت افسوس ہوتا ہے مجھے. یار دیکھنا نہیں اتنا افسوس نہ کریں نا، کہیں بھجنا ہو جائے گا. 133. مجھے بھی افسوس ہوتا جب مسلمانوں کو قرآن مجید کچھ بھی نہیں پتا، قرآن مجید کا بھی نہیں پتا، احادیث کا نہیں پتا، تو افسوس مجھے بھی ہوتا ہے.
चंगेज़ भाई ना ऐसे ताने दें, ताने दे के लड़ाइयाँ फैलती हैं, रहने दें, इल्मी बात होने देते हैं, छोड़े परे, ताने ना दें एक दूसरे को, ठीक है। यार ऊपर आए साहब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? देखें मेरा मकसद है ना थिएटर इकट्ठा करना नहीं है, थिएटर ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੋਲ ठीक ਦੋ है ना, ਕਮੈਂਟ कुछ नहीं, ये तो ਕਮੈਂਟ ਖੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ यही तो गल है, असि इतने एंटरटेनमेंट वास्ते नहीं जी, बैठे बिलाल नहीं थे, पे क्या जिन्हें पढ़ते हैं? गुफ्तगू सुननी है ना नहीं वो उनके बैठा रहेगा। सवाल लेना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि इस 133 से 1 सेकंड साहिल भाई हम यहाँ पे बैठे होते हैं चैनल पे ब्रॉड पे 2 4 6 8 और 9 बंदे बैठ सकते हैं 55 तो बैठ नहीं सकते तो जो बंदा कोई गलत बात करेगा उसको आप म्यूट कर दें 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए लेकिन कमेंट सेक्शन ऑन करें एक तो लोग बोर ना हो दूसरा उनका कोई सवाल है तो वो भी बीच में आ जाए बहुत शुक्रिया यार मेरी कॉल आ गई थी मैं कॉल पे था तो कोई मेरे से भी नहीं किसी ने कोई बात थी जो मैं मिस कर नहीं नहीं आपसे नहीं किया आप बेफिक्र रहें ओके जी साहब ओके ओके ठीक है जारी रखें जी। 19वीं इजाज़ अहमदी मीमा नज़ुल मसीह ये ऊपर से शुरू कर रहे हैं ये ख्याल सरासर तफस्ता है। जो लोग नीम सुधाई होते हैं वो ऐसी ही बातें किया करते हैं। अगर उनका यही इत्काद तो तमाम नबियों की नबूवत से उनको हाथ धो बैठना चाहिए क्योंकि कोई नबी नहीं जिसने कभी ना कभी अपने इज्तिहाद में गलती ना खाई हो। मसलन हज़रत मसीह जो खुदा बनाए गए थे उनकी अक्सर पेशगोइयाँ गलती से पुर हैं। मसलन ये दावा कि मुझे दाऊद का तख्त मिलेगा बजज़ इसके कि ऐसा दावे के क्या मायने थे कि किसी मुजम्मल इल्हाम पर भरोसा करके उनको ये ख्याल पैदा हुआ हो कि मैं बादशाह बन जाऊंगा। दाऊद की औलाद से तो थे ही और बगफ्तन शहजादा। इस फिक्र से मालूम होता है कि आपको तख्त और बादशाहत की बहुत ख्वाहिश थी और इस तरफ यहूद भी मुंतज़िर थे कि कोई उनमें से पैदा हो ताकि उनकी दोबारा बादशाहत कायम करे और रोमियों की इताअत से उनको छुड़ावे। जी आगे बढ़ना कि जी जी आगे बढ़ते जाएं। तो दर हकीकत अभी तो मैं फिर कैमरा एक मिनट बंद कर देता हूँ क्योंकि कैमरा बंद कर दें किसी को कोई सवाल दर हकीकत ऐसा दावा के दाऊद का तख्त फिर कायम होगा यहूदियों की ऐन मुराद थी और इब्तिदा में इस बात से खुश होकर बहुत से यहूदी आपके पास जमा हो गए थे। मगर इसके बाद कुछ ऐसे इत्फाक पेश आए कि यहूदियों ने समझ लिया कि यह शख्स इस बख्त और किस्मत का आदमी नहीं, इसलिए इनसे अलहदा हो गए और बाज़ शरीर आदमियों ने गवर्नमेंट रोमी के गवर्नर के पास यह भी खबर पहुंचा दी कि यह शख्स दाऊद के तहत का दावेदार है। तब हज़रत मसीह ने फिलफौर पहलू बदल लिया और फरमाया कि मेरी बादशाहत आसमानी है ज़मीन की नहीं। मगर यहूदी अब तक इतराज़ करते हैं कि अगर आसमानी बादशाहत थी तो आपने हवारियों को यह हुक्म क्यों दिया था कि कपड़े बेचकर हथियार खरीद लो। बस इसमें शक नहीं कि हज़रत मसीह के इज्तिहाद में गलती थी और मुमकिन है कि यह शैतानी वसवसा हो जिसके बाद आपने रजू कर लिया क्योंकि अंबिया गलती पर कायम नहीं रखे जाते। और मैंने शैतानी वसवसा मखज़ अंजील की तहरीर से कहा क्योंकि अंजील से साबित है कि कभी कभी आपको शैतानी इल्हाम भी होते थे मगर आप उन इल्हामात को रद्द कर देते थे और खुदा ताला मुझ से शैतान से आपको बचा लेता था जैसा कि इस्लाम की हदीसों में आपकी ये सिफ़ात लिखी हैं और हमेशा महफूज रहे और आप हमेशा महफूज रहे, कभी आपने शैतान की पैरवी नहीं की। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा ये ओपन आई साहब, अलीम साहब और चंगेज़ साहब आपने ये तहरीर समाअत फरमाई है मुकम्मल तौर पे? हाँ जी मैंने तो 2-3 दफ़ा सुनी है, कल भी सुनी है, आज भी सुन ली है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी हाँ ओपन आई साहब आपने भी सुनी है? जी 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 सुनी है सर, सुनी है। अच्छा इसमें मिर्ज़ा साहब एक चीज़ पेश कर रहे हैं कि इल्हाम को समझने में इंसान को गलती, नबी को गलती लग सकती है और उसकी एक दलील उन्होंने पेश किया तौरात से, एक उन्होंने वाक़या बयान किया है। सवाल ये है कि इस वाक़या को मिर्ज़ा साहब ने अपनी दलील के तौर पे पेश किया है? जी किससे सवाल है ये आपका? ये आप तीनों भाइयों से, चंगेज़ साहब से। चंगेज़ साहब तो नहीं है मेरे ख्याल में इधर, मुझे तो नजर आ रहा है मौजूद है चंगेज़ साहब? आज नहीं मौजूद है, ठीक है। आप चारों इस पे अपना जवाब दे दें कि क्या ये जो तौरात से वाक़या पेश किया गया है बाइबल से, तो ये अपना क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने मिर्ज़ा साहब इस वाक़या को अपनी दलील के तौर पे पेश कर रहे हैं? अच्छा वैसे बिलाल मैंने ये पूरी किताब पढ़ी हुई है और इसके अंदर जो बात आप कह रहे हैं ना उन्होंने अपनी ही दलील के तौर पर ही इस चीज़ को पेश किया है। बाकी आप लोगों की जैसे